مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو قتل غارت ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ان کا عشر ہو رہا ہے. نہیں بات پر اچانک ایک دن خبر آتی ہے کہ اسٹیلتھ فریگیٹ بھارت جو رشیا سے خرید رہا ہے اس کی روس میں ٹرائلز شروع ہو گئیں. جب ہم لاہور کی گلیوں میں لگے تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں پرانی دلی کی گلیوں میں ہی گھوم رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ ماشاءاللہ دلی آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دلی اور لاہور میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے ہی آپ کا لاہور ہے ویسے ہی ہماری دلی شہر ہے. کیسا لگا پاکستان؟ آئی ایم سیکنڈ ٹائم فور پاکستان. پہلے میں 2021 میں آیا تھا میم. بہت پیار اور محبت پیغام لے کے گیا تھا اور اب کی بار بھی جا رہا ہوں میم. کافی پچھلے دنوں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے 8 مارچ کو انہوں نے جو گیس کی قیمت ہے اس میں 100 روپے کمی کیا، سلنڈر میں 100 روپے کمی کیا. انڈیا نے پاکستان کی ایک کشتی پکڑ لی ہے. اب انڈین کوسٹ گارڈ نے پاکستان کی بوٹ کو روک لیا ہے. پاکستانی بوٹ کو انڈیا نے کیپچر کر لیا ہے. پاکستان میں بھی لوگ توقع کر رہے ہیں کہ شاید پیٹرول اور گیس سستا ہوگا. آپ کو پتہ ہے بھارت نے آئی ایم ایف سے کیا پہلی دفعہ تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو لون دیا جائے تو یہ اس بات کی گارنٹی لی جائے کہ یہ لون ڈیفنس میں نہیں جائے گا. بتائیں اب اس حد تک آپ کیا ورتھ $58 ملین منشیات اس میں تھیں اور وہ پاکستانی بوٹ تھی جس کو پکڑا گیا. یہ رائٹرز کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف جس کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور سٹینڈ بائی کا جو پیکج ہے 1.1 ارب آئی تھنک یہ ہمیں ملیں گے پیسے. اور ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے، ہمیں پابند بنا دیا گیا ہے کہ ہم جائیں اور جا کر آئی ایم ایف کے دروازے پر اپنے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر عرض کریں. پرسائزلی جو ہمارے یہ دوست ملک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب یہ جو پیسہ نا مانگیں گے بھی تو قرضہ ہم نہیں دیں گے. سعودی عربیہ UAE نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں. دی بوٹ واز انٹرسپٹڈ. کہاں پر پاکستان کی یہ بوٹ یہ کشتی پکڑی گئی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 350 کلومیٹرز 217 مائلز آف دی کوسٹ آف دی ویسٹرن انڈین اسٹیٹ آف گجرات. ابھی ڈاکٹر جو بات کر رہے تھے دانش، یہ ہندوستان والی بات دیکھیں، وہ ڈپٹی ایم ڈی جو ہے نا وہ ایک گوپی ناتھ خاتون ہے. وہ جو گیتا گوپی ناتھ وہ جو آئی ایم ایف کی ہیں وہ انڈین ہے تو ڈیفینیٹلی اب اپنا استعمال کرے گی انڈین حکومت. آئی ایم ایف کا ابھی آپ کو پتہ ہے بھارت نے آئی ایم ایف سے کیا پہلی دفعہ تقاضا کیا ہے؟ اس نے یہ تقاضا کیا ہے کہ پہلے تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا، حالانکہ وہ اس کے ایگزیکٹو بورڈ میں شامل ہے بھارت. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو لون دیا جائے تو یہ اس بات کی گارنٹی لی جائے کہ یہ لون ڈیفنس میں نہیں جائے گا. بتائیں اب اس حد تک آپ کیا یہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے تو دوسرے ملکوں کو یہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. اندرونی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو قرض نہیں دو. بتائیے کتنے غلط کام کر رہے ہیں یہ حکومت. ابھی ڈاکٹر جو بات کر رہے تھے دانش، یہ ہندوستان والی بات دیکھیں، وہ ڈپٹی ایم ڈی جو ہے نا وہ ایک گوپی ناتھ خاتون ہے. وہ جو گیتا گوپی ناتھ وہ جو آئی ایم ایف کی ہیں وہ انڈین ہے تو ڈیفینیٹلی اب اپنا استعمال کرے گی انڈین حکومت کہ وہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو اتنی آسانی کے ساتھ پیکج نہ دے. اب سوال یہی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، حکومت کر سکتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں مہنگائی کا دعویٰ کیا، ابھی آپ دیکھ لیں رمضان کا مہینے میں ہر آنے والا دن مہنگائی ڈبل لے کے آئے گا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے نہیں لگتا یہ کچھ کر پائیں گے، اس لیے کہ نہ ان کی ول ہے، پولیٹیکل ول ہے. اور جس طرح بات ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے سمجھو میں 70% 80% لوگ بیٹھے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں اور رورل جینٹری ہے ساری، وہ کبھی یہ کام نہیں کرنے دے گی. سارے لوگ بھگتتے رہیں گے. خبر یہ ہے کہ انڈیا سیز اٹ سیزز ورتھ $58 ملین منشیات اس میں تھیں اور وہ پاکستانی بوٹ تھی جس کو پکڑا گیا. یہ رائٹرز کہہ رہا ہے. اس میں جناب یہ کہا گیا کہ انڈین اتھارٹیز ہیو انٹرسپٹڈ اے بوٹ فرام پاکستان. اور اس میں جو ہے صرف پاکستانی بوٹ ہی کو انٹرسپٹ نہیں کیا، سیز نہیں کیا انڈین اتھارٹیز نے، بلکہ اس کے علاوہ 6 کرو ممبرز کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے. پاکستان کے 6 کرو ممبرز جو اس بوٹ میں تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور یہ کہا ہے انڈیاز ڈیفنس منسٹری سیڈ آن ٹیوزڈے. رائٹرز یہ لکھ رہا ہے. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انڈیا ہیز پریویسلی ایکیوزڈ اٹس نیبر آف انکریجنگ جو یہ اس طرح کا مافیا یا جو کام کرتے ہیں لوگ کہ جس میں منشیات جو ہے نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بارڈر سے ادھر ادھر جاتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے پہلے بھی ایکیوز کیا گیا تھا اور پاکستان نے اس کو جو ہے پہلے بھی ایسی ایلیگیشنز کو ڈینائی کیا ہے.
دی بوٹ واز انٹرسپٹڈ. کہاں پر پاکستان کی یہ بوٹ, یہ کشتی پکڑی گئی ہے, وہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 350 کلومیٹرز 217 مائلز آف دی کوسٹ آف دی ویسٹرن انڈین اسٹیٹ آف گجرات. گجرات اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس یہ پکڑی گئی ہے, اور اوور نائٹ آن ٹیوزڈے, یعنی ساری رات یہ والا جو ہے آپریشن ہوا ہے, رات بھر میں یہ ایک بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اس میں جو ہے یہ رائٹرز بتا رہا ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹری کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا یہ ہمیں پہنچ رہا ہے اپنی OIC اور لیڈ بائی سعودی عربیہ. سعودی عربیہ $500 بلین کا ایک نیو شہر نواد کر رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی تھوڑے عرصے میں حج بھی خدا نہ خواستہ 4-5 سال کا لوگ وقت بتا رہے ہیں کہ شاید اس طرح حج بھی نہ کر پائیں, وہ ٹورزم سٹی بنا رہا ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جو خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ اسرائیل جارڈن سے لے کے جدہ تک جو ہے نا وہ ایک ریل کا بندوبست کرنا چاہ رہا ہے کہ جی ایک ٹریک بنا دیا جائے تاکہ ہماری ڈائریکٹ ان کے تک انگرنس ہو جائے. اب ان حالات میں جس کو ہم کہتے ہیں 47 ممالک کا لیڈر, وہ دیکھیں جس انداز سے چپ کر کے بیٹھے ہیں, وہ کنڈمنیشن بھی بھرپور طریقے سے نہیں کر رہے, کوئی ان کی اپنی عرب لیگ کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو رکوانے کے لیے کرے. سب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. نتیجہ آپ دیکھ لیں غزہ میں جو خون جاری ہے, بچے بوڑھے کوئی رہ گیا, کوئی دن نہیں رہتا. اب دیکھیں رمضان شروع ہو گیا, جو حالتیں آتی ہیں مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا, میں تو دیکھتے ہی نہیں جلدی کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں اس 14ویں صدی میں سب کچھ ہو رہا ہے, جبکہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے بہت زیادہ بے حسی ہے, ہپوکریسی ہے امریکہ کی بھی, یورپین یونین کی بھی, اور زیادہ مجھے ملال یہ ہے کہ ہم چلیں نام کے مسلمان ہیں. ہم نے OIC نے اس حوالے سے صرف یہی کہا OIC, اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. نتیجتاً ہم یہ بھگت رہے ہیں. کشمیر میں ملیٹنسی ختم ہوگی تو پھر آزادی کے جو ہے وہ دریا بہنے لگیں گے, اور نئے آزادی جو ہے وہ بالکل منزل حاصل ہو جائے گی. اور ادھر سے یاسین ملک نے ختم کیا, اعلان کیا کہ جی ہم ملیٹنسی کو چھوڑ کر پرامن ذرائع اختیار کرتے ہیں. وہ تب سے اب تک جیل میں پڑا, اس کی زندگی کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, اب تک نہیں پتہ ہے کہ اس کی زندگی کی کیا ضمانت ہے, اور وہ زندہ ہے کس حالت میں ہے, کس حالت میں نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. اور اسی طرح سے کشمیری لیڈرشپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم صرف دھوکے کے چراغ, دھوکے کے وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ ایک جو ہے وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کوئی چیز, اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے لیے حل آ گیا ہے, اور ہم اس حل کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور اپنی استطاعت سے, اپنی چیزوں سے, اپنی جدوجہد سے ہاتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور نہیں کرتا. یا اب اگر آج بھی لالا خال لڑ رہی ہوتی ہے, اگر آج بھی جہاز جباش کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اگر آج بھی یہ سرفراز کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اگر آج بھی جو ہے غزہ کے لوگ لڑ رہے تھے, سب مل کر لڑ رہے ہوتے تھے, کم از کم اسرائیلیوں کو بھی تو اپنی جان کا خطرہ ہوتا نا. اب ان کو آپ نے آزاد کر دیا کہ جناب ہم تو بالکل امن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. حال یہ ہے کہ اگر 2 ریاستی حل ہے آپ کے نزدیک, ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلسطین کو مکمل آزاد کیا جائے. اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں, اس کو فلسطین بھی قبول کرتے ہیں, تو پھر دینا اس کو وہ حل. کیا کرتے ہیں آدمی بتا دیں, یونائٹڈ نیشن کیا کرتا ہے؟ اب جب بھی آپ سب تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں, امریکہ کہتا ہے کہ ایک انگلی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے ویٹو کر دیا, ختم ہو گئی بات. آپ جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں, ویٹو ہو جاتا ہے. اور اسرائیل جو ہے نت نئے ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے, اور پھر دنیا بھر کو میں سے بہتر ٹیسٹڈ ہتھیار ہیں یہ, ہم نے وہاں پر فلسطین میں ٹیسٹ کیے ہیں ہتھیاروں کو, یہ بڑی ہلاکت خیری کرتے ہیں, اور پھر وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اپنے ہتھیار بیچتا ہے, امریکہ اپنے ہتھیار بیچتا ہے. یہ فلسطینیوں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں, کشمیریوں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم صرف رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آئیں سب مل کر روئیں, سارے مسلمان ماتم کریں, سینہ کو بھی کریں کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.